ایک ایسے ڈاکومنٹ کو کہتے ہیں جو ایک کنورسیشن ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان، اور اس کو خاص قسم کے کوڈز ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے اس کو لکھا جاتا ہے، سائفر، اور اس کو ڈی کوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ڈی کوڈ اس کے لیے باقاعدہ ایک عملہ موجود ہوتا ہے وزارت خارجہ کے اندر، لگ بھگ درجنوں کی تعداد میں ان لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، یہ 16ویں گریڈ یا اس سے اوپر کے آفیسر ہوتے ہیں جو اس کو ڈی کوڈ کر سکتے ہیں۔ دو ملکوں کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے اس کو جب لکھا جاتا ہے تو ایک کوڈ لینگویج ہے جس کے اندر لکھا جاتا ہے، وہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کو سائفر کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بقول ان کے پاس ایک سائفر آیا تھا اور ان کو اس کے بارے میں پتا چلا تھا شاہ محمود قریشی صاحب کے ذریعے سے، جس میں امریکہ نے مبینہ طور پہ عمران خان صاحب کے بقول یہ مطالبہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرا دیا جائے۔ نمبر ایک یہ بات کی گئی تھی۔ نمبر دو یہ بات کی گئی تھی کہ جو تعلقات روس کے ساتھ عمران خان صاحب کے بن رہے ہیں اس پہ ایک اعتراض تھا، اور نمبر تین یہ تھا کہ اگر عمران خان کی حکومت نہیں گرتی ایک تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں تو پھر پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یہ جو چیز ہے یہ عمران خان صاحب نے سامنے رکھی تھی پاکستان کے عوام کے۔ پہلی مرتبہ سائفر کو سامنے لایا گیا تھا 27 مارچ 2022 کو۔ عمران خان کی حکومت کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی وہ مارچ کے دوسرے ہفتے میں پیش کی گئی تھی، یعنی 8 مارچ کو وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کو جمع کروایا گیا تھا، اور اس کے بعد 10 اپریل کو عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیا گیا تھا، ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ سائفر ایک ریزن بنا ہے اور مجھے ایک سازش کے تحت نکالا گیا ہے۔ اچھا، اس سائفر میں ہوا کیا کیا؟ ایک تو عمران خان صاحب نے پبلکلی اس کے بارے میں بتایا پہلے، دوسرا عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی بڑھائی، اور اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس میں لازماً پاکستان کے اہم اداروں کے سربراہان اور پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا کیبنٹ کے لوگ ہیں، پرائم منسٹر سمیت، وہ سب بیٹھتے ہیں۔ تو اس میں امریکہ کو ڈیمارش کیا گیا تھا، یعنی امریکہ سے احتجاج کیا گیا تھا کہ ہمارے اندرونی معاملے میں یہ ایک بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہے، ایک مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملے میں۔ تو اس پہ پھر ایک ڈیمارش کیا گیا تھا، یعنی پاکستان نے اس کے اوپر ایک احتجاج کیا تھا، پاکستان میں بھی اور واشنگٹن میں بھی، دونوں طرف یہ احتجاج ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک حکومت اور آئی، عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی، شہباز شریف صاحب کی حکومت آ گئی، اور انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ سازش نہیں ہے، یعنی دوبارہ جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بیٹھی تو انہوں نے کہا یہ سازش نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی اس کو اندرونی معاملے میں مداخلت قرار دیا تھا۔ اب کہانی یہ بنتی ہے کہ عمران خان صاحب کے بقول امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملے میں مداخلت کر رہا ہے، اور اس بات کو پی ڈی ایم کی جو حکومت بنی تھی اس نے بھی آ کر سیکنڈ کر دیا تھا کہ یہ مداخلت تو ہے۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ مداخلت ایک سازش ہے، لیکن جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ کہتی ہے سازش نہیں ہے۔ پھر سائفر کے بارے میں عجیب عجیب کہانیاں چلنا شروع ہوئی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا، سیاسی لوگوں نے، کہ یہ تو خالی صفحہ تھا، عمران خان نے لہرا دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ سائفر کا وجود ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا کوئی خط آیا ہی نہیں، ایسا کوئی سائفر آیا ہی نہیں۔ یعنی ہر آدمی نے اپنی اپنی زبان بولی، لیکن اب اسی ایک چیز کے اوپر جس کو سارے ڈینائی کر رہے تھے، عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ اب آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے اس کے بعد ایک موقف دیا ہے۔ میں عمران خان صاحب کا موقف آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ بھی میں آپ کو جو جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے جو انفارمیشن مجھے دی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ 342 کا ایک بیان ہے جو ریکارڈ کروایا آخر میں عمران خان صاحب نے سزا والے دن، یعنی آج کے دن، منگل کے روز۔ تو عمران خان صاحب نے کہا بتانا چاہتا ہوں کہ اصل سازش کیسے ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آفس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ملٹری سیکٹری کی ہوتی ہے۔ سائفر میرے آفس میں تھا، پرنسپل سیکٹری اور ملٹری سیکٹری کے پاس کسی بھی دستاویز کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ 3.5 سال کے دوران بطور وزیر اعظم صرف ایک دستاویز غائب ہوئی جو سائفر تھا۔ سائفر کی گمشدگی پر میں نے ملٹری سیکٹری بریگیڈیئر احمد صاحب سے پوچھا اس کی انکوائری کریں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا، عمران خان صاحب نے اس میں سابق آرمی چیف جنرل باجوہ پر الزام بھی لگایا، اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ سائفر معاملے سے ڈرے ہوئے تھے، اور بریگیڈیئر احمد میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ انکوائری کی ہے، سائفر کا کوئی ثبوت نہیں ملا، 2.30 کروڑ ووٹوں سے منتخب وزیر اعظم کو نکالا گیا۔ اتنے ووٹ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے لیے تھے اور مجھے نکال دیا گیا۔ اس سازش میں عمران خان صاحب کے بقول وہ کہہ رہے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو شامل تھے۔ کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا تو اس سازش کے خلاف عوام میں چلا جاتا، میں نے بھی وہی کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور نواز شریف جو ہیں ان کو پھر لایا گیا، ان کی حکومت بنائی گئی، حسین حقانی کو ہائر کیا گیا، حسین حقانی نے ہمیشہ
امریکہ میں پاکستان کے خلاف لابنگ کی ہے، پاکستان آرمی کے خلاف لابنگ کی ہے، میمو گیٹ سکینڈل میں آصف علی زرداری کو ریسکیو کیا تھا، مجھے گرانے کے لیے حسین حقانی نے امریکی حکومت سے لابنگ کی، میری حکومت گرانے کے لیے حسین حقانی کو $35,000 دیے گئے، حسین حقانی سے ایک ٹویٹ کروائی گئی کہ عمران خان امریکہ کے خلاف ہے، جبکہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ امریکی حامی ہیں، حسین حقانی نے جنرل باجوہ کے کہنے پر میرے خلاف لابنگ کی ہے، یہ عمران خان صاحب نے الزام لگایا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہمارے اتحادیوں کو توڑا گیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ سے رابطہ کیا اور ان کو آگاہ کیا، انہوں نے کہا ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے، اور میں نے ان کو یہ آگاہ کیا کہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، یعنی عمران خان صاحب نے اس وقت کیونکہ وہ اس وقت وزیر اعظم تھے تو ان کے بقول وہ رابطے میں تھے۔ پھر اس کے بعد اسد عمر، شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک شامل تھے، ایک کمیٹی بھی بنائی گئی، عمران خان صاحب نے کہا، لیکن عمران خان صاحب کے بقول ان کو ایک دھمکی دی گئی کہ 12 سال کے لیے اندر کر دیا جائے گا ان کو، اور یہ دھمکی ان کے بقول، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ وہاں پہ اس ٹرائل کے دوران کلیم کیا کہ یہ دھمکی جو ہے، اور یہ رپورٹ بھی ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی رپورٹ ہوئی ہے، اور مجھے کیونکہ جرنلسٹ ہیں، کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بات سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ جنرل باجوہ نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اپنی سمت درست کرو ورنہ 12 سال کے لیے اندر چلے جاؤ گے۔ اچھا، اس کے بعد جی وہ کہہ رہے ہیں کہ روس کے دورے سے قبل میری جنرل صاحب سے بات ہوئی تھی، یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل تھا، جنرل صاحب نے مجھے یقین دلایا کہ روس سے دورے سے متعلق تمام کمانڈر سے بات ہوئی ہے۔ 3 دن بعد جب روس سے واپس آیا تو شاہ محمود قریشی نے مجھے سائفر کے پیغام سے آگاہ کر دیا، میرے لیے حیران کن بات تھی۔ اچھا، اب یہ ساری وہی چیز ہے جو عمران خان صاحب پہلے بتاتے رہے ہیں۔ اب آ جائیں آپ اس بات کے اوپر کہ 22 اور 23 مارچ کو اسلام آباد میں OIC کانفرنس تھی، OIC کانفرنس ختم ہونے پر میں نے عوام کو سائفر کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا، اور اب بات وہیں آ جاتی ہے جہاں پہ عمران خان صاحب نے پبلک کو پبلکلی بتایا کہ ایک دھمکی آئی ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب نے ملک کا نام نہیں لیا تھا غالباً، انہوں نے کہا تھا ایک دھمکی آئی ہے اور میری حکومت گرانے کے لیے ایک سازش کی جا رہی ہے، یہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ایک کلیم تھا۔ اچھا، عمران خان صاحب نے کہا کہ میں عوام کے پاس جانا چاہتا ہوں، اس وقت معیشت ڈوب رہی تھی، مہنگائی ریکارڈ 38% پر تھی، گروتھ ریٹ 6.17% سے گر کر منفی میں چلی گئی۔ یہ عمران خان صاحب کی حکومت گرنے کے بعد معیشت کے ساتھ کیا ہوا، اس پہ ہم ایک الگ ویلاگ کریں گے، میں آپ کو کمپیریٹیو انالیسس بتاؤں گا جو آپ کو بھی اب پاکستان کا میڈیا انفارچونیٹلی نہیں بتا رہا، بہت سارے اور بکھیڑے ہیں ان میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب اکانومی کو کہاں چھوڑ کے گئے تھے۔